بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آپ سب کے فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، زوڈیک کنسلٹنٹ ہیں، آپ لوگ بے حد پسند کرتے ہیں ناظرین۔ جعفری صاحب سے آج میں نے پوچھنا ہے، جعفری صاحب کب سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو حالات ہیں ابھی دیکھیے گا سپٹمبر کے اینڈ میں اور اکتوبر میں، اور چاند گرہن جو لگا اور اس کے بعد چونکہ آج سورج گرہن بھی لگا ہوا ہے، سورج گرہن لگا، اور پی ٹی آئی کے جو احتجاج ہیں وہ بھی زور و شور سے چل رہے ہیں۔ پچھلے احتجاجوں میں آپ لوگوں نے دیکھا کرنے نہیں دیے گئے، لاٹھی چارج، آنسو گیس، اسی طرح کا ہی ماحول ہے۔ لیکن آگے بھی یہ میاں والی، فیصل آباد اور بھاولپور میں احتجاج ہیں، آگے پی ٹی آئی کے ڈی چوک میں، اسلام آباد میں، اور پھر مینار پاکستان پر پی ٹی آئی نے احتجاج کرنا ہے، اور بغاوت کے مقدمات درج ہو رہے ہیں ناظرین۔ وہ بھی میں نے پوچھنا ہے کیا پوری عوام باغی ہوگی یا پوری عوام کے خلاف مقدمہ درج ہوگا؟ اور گنڈا پور صاحب، عمران خان صاحب کہتے ان کو میرے پوری بیک حاصل ہے اور میری صحیح ترجمانی کر رہے ہیں وہ، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے جیلوں سے نہیں ڈرنا۔ کیا جیل بھرو تحریک شروع ہو چکی ہے؟ یہ آج ڈسکس کروں گا جعفری صاحب۔ السلام علیکم جعفری صاحب۔ وعلیکم السلام بھائی، سر کیسے ہیں آپ؟ کرم ہے مالک کا، دعائیں۔ بہت شکریہ سر، ایک تو آپ نے وقت دیا۔ آلویز ویلکم سر۔ سر کب سے آپ کہہ رہے تھے کہ سپٹمبر کے اینڈ میں اور اکتوبر ڈیسائسو ہوگا، اور چاند گرہن کے بعد آج سورج گرہن، اور جو حالات ہیں ہر جگہ احتجاج ہو رہے ہیں، ہر جگہ عوام نکل آئی ہے، آگے کیا ہونے والا ہے سر؟ دیکھیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہ رہا ہوتا جی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقتیں اللہ کی ول کو جو ہے وہ روک نہیں سکتی۔ بالکل۔ اللہ اگر چاہتا ہے کہ چڑیاں باز کا صفایا کر دیں، ہو جاتا ہے، ایسے ہی۔ اس میں ایسا نہیں ہے۔ میں بار بار جہاں سے عرض کرا تھا، دیکھیں کریڈٹ لینا نہ میری عادت ہے نہ میرا بنتا ہی ہے۔ جی کریڈٹ اس کا ہے جس نے کائنات کا نظام بنایا، جس نے انرجی پیٹرنز کو پیدا کیا۔ میں تو انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بالکل۔ انرجی پیٹرنز اس وقت جس کنڈیشن میں ہے وہ کسی اچھی طرف نہیں جا رہے۔ اچھا۔ انرجی پیٹرنز اس وقت پوری دنیا میں اتار چڑھاؤ لے کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے سورج گرہن کا ذکر کیا، تو یہ سورج گرہن جو ہے یہ دنیا میں طاقت کا توازن بنا رہا ہے۔ لیکن طاقت کا توازن بنتا کیسے ہے کہ جب گرے ہوئے طبقے طاقتوروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو جیسا کہ ابھی ہو رہا سر ایسے ہی ہے، یہ ہوتا ہے ہے۔ اچھا۔ جب گرے ہوئے طبقے طاقتوروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، جی جی۔ تو پھر راستہ اللہ ہی بنائے تو بنائے، بچتا کچھ نہیں۔ اچھا۔ دنیا میں انقلاب اسی وقت آتے ہیں جب چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تیسرا آپ نے ذکر کیا بغاوت کے مقدمے، تو سر یہ تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا ویٹ کر لیں، 1.5-2 سال بغاوت کے مقدمے ہوتے ہوئے دیکھیے گا کیسے ہوتے ہیں۔ کس پر؟ کسی پہ بھی ہوں، وہ کہیں میں انرجی پیٹرنز کو ہی پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ 2024 جیسے آپ مکافات عمل کا سال کہتے تھے، یہ الٹا پھر ہوگا اسی طرح ہی سر مکافات؟ جو جس نے پہلے 6 مہینے میں کیا ہے نا، اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ قدرت کا نظام۔ جی میرے ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین ہے، میرا اندر جی سے یہ یقین ہے، اور یہ میں نے کسی بزرگ سے، کسی جو ہے وہ درویش سے سنا تھا، جی۔ اور یہ ہوتا ہے ایسے ہی کہ جب انسان اپنا احتساب خود نہیں نہ کرتا، پھر جی احتساب قدرت کرتی، بالکل۔ اور قدرت کی کتاب میں معافی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب میں معافی ہے، جی اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے، ایسی ہے۔ لیکن نیچرز لا میں معافی کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ یعنی آگ کی فطرت ہے، اس نے جلانا ہے، وہ جلاتی ہے، جی صرف اس وقت نہیں جلاتی جب اللہ حکم دے دیتا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا، بالکل ایسی ہے۔ ورنہ آگ کی فطرت ہے جلانا، سورج کی فطرت ہے نکلنا، جی سرور انبیاء کا اشارہ ہو تو صلی وہ اللہ پلٹ علیہ جاتا ہے، سرکار ختمی مرتبت کے اشارے سے وہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، چاند کی جو ہے وہ فطرت ہے اوپر چمکنا، سرور جی انبیاء صلی اللہ صلی علیہ وآلہ اللہ وسلم علیہ کے وسلم۔ اشاروں سے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے، آخر یہ اشارے
جو ہے وہ روز سب کے لیے تو نہیں ہوتے. بالکل. یہ اشارے تو سر ایسے ہی ہیں کہ کائنات کا نظام جس نے بنایا ہوا اس نے کرانا ہی کرانا. جی بلڈ مون ہوں گے، بلو مونز ہوں گے، ٹھیک ہے. گرہن ہوں گے، یہ چاہے کائنات کی سیٹلمنٹ. بیلنس کی جب بات کرتا ہوں نا تو بعض کا چیزوں کو ایسے ایسے شیک کر کے اس کو بیلنس کیا جاتا ٹھیک ہے. ہے. یہ وہی وقت ہے. سورج گرہن کے عمران خان اور پی ٹی آئی پر کیا اثرات ہوں بہت اچھے یار. گے؟ جس طرح کے احتجاج ٹریگر ہو گئے ہیں. سر یہ میں نے آپ کو کہا ہے پسے ہوئے طبقے، جی پسے ہوئے طبقے کھڑے ہوں گے، دنیا پوری میں کھڑے ہوں جی گے. ٹھیک ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم. نے فرمایا، یعنی صرف اس گرہن کے ضمن میں بات کروں، اس کا ڈائریکٹ پاکستان کی سیاست سے تعلق نہیں ہے، جی لیکن جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے ناک زمین پر رگڑ دیں. ایسی. سر بہت کر لیا اسرائیل نے، ٹکر تو اب ملے گی. اچھا. ظلم کا نظام ایک حد پہ آ کے رک جاتا ہے. دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. ابھی شاید اور دنیا میں بڑے لوگ دنیا سے جائیں، بڑے لوگوں کی شہادت ہو، بڑے بڑے لوگوں کی مزید شہادت ہو، لیکن آنے والا نظام بدلے گا. اچھا وہ یہ والا نظام ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. پھر کسی دن زندگی رہی تو اسلامک ایسٹیکالوجی پہ بات کریں گے کہ یہ اینڈ آف ٹائم سے پہلے ہونا کیا ہے. اچھا بالکل اس ٹھیک. کو ہم بعد میں دیکھیں گے، فی الحال اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جعفری صاحب 4 اکتوبر کو جمعے کو ڈی چوک پر اور 5 اکتوبر کو لاہور مینار پاکستان میں احتجاج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی. احتجاج کرنے دیا جائے گا کہ وہی حال ہوگا جو اسلام آباد، کراچی اور ہر جگہ ہو رہا ہے، سر اور جیسے میاں والی اور ہر جگہ. سر کرنے دیا جائے گا والا سوال سن کے میں ہنس رہا تھا. اچھا. نہ نہیں وہ ابھی تک میں نے کہا نہ شاید اب ایڈے چنگے او نے ہوں. تو نہ ایڈے کمزور اے نے. اچھا دیکھ لینے. میں سر دیکھیں، جی میں پھر کہتا ہوں کہ میں کام کرتا ہوں جس کا میں نے جواب دینا ہے مالک کو. بالکل. مجھے صرف اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ کائنات کے مالک نے اگر مجھ سے یہ پوچھا کہ ہم جی نے تمہیں علم دیا تھا اور تم اپنا سودا بیچتے رہو، تو میرے پاس جواب نہیں. ایسی. جتنا کہ میرے علم کے مطابق چیزیں ٹھیک ہیں جی اتنا کہ میں کام کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کرتا. کام نہیں تو کرتے یا اتنے سے زیادہ بتاتے نہیں ہم. اتنے سے زیادہ میرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں پتہ سر، کافی کچھ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر وہ کچھ پتہ بھی ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں بتانے والی بھی نہیں نا ہوتی. جی ایسے ہی لوگوں کو پینک کر دینا فائدہ نہیں نا. ٹھیک. جواب جو دینا اللہ کو جا کے، بالکل. بہت ساری چیزیں اچھے اور صحیح لہجوں میں بتائی جا سکتی، حالانکہ وہ خطرناک ہوتی. ٹھیک ہے. خوف تو طاری نہیں نہ کرنا، لیکن ہاں حالات، خوف میں نہیں پھیلا رہا لیکن حالات اچھے نہیں ہو رہے، اس لیے اپنے آپ کو ویجیلنٹ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہوگا. جی یہ قوموں کے لیے یہی وقت میک اینڈ بریک کے ہوتے ہیں جب وہ قوم بن کے سامنے آتی. ٹھیک ہے. کوئی بڑا مسئلہ نہیں. ترکی میں بھی آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، آپ نے سری لنکا میں بھی دیکھ لیا، بنگلہ دیش میں، اور اپنے ملک بھی دیکھ لینا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش میں، ترکی میں، ہر سری لنکا میں انقلاب آیا، وہ ویسا انقلاب پاکستان میں آئے گا؟ بہت چانسز ہے. انقلاب کا اشارہ تو صوفی برکت علی صاحب نے بھی دیا ہوا ہے، واصف علی واصف صاحب نے کہا. اچھا. بہت سارے لوگوں، نعمت اللہ شاہ ولی میں پاکستان میں انقلاب کا اشارہ ہے، ہم سنتے آ رہے تھے، وہ آئے گا. اچھا. مجھے لگتا ہے، کون لائے گا؟ میں کوئی بہت زیادہ دعویٰ کرنے والا آدمی تو نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کون لائے گا، لیکن آ جائے گا. وہ جو انقلاب کسی ایک طاقت کا نام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. انقلاب بہت سارے لوگوں کی کلیکٹیو ایفرٹس کا نام ہوتا ہے، اس میں کسی ایک کا نام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں عمران خان کا نام ہوگا. اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے ذائچے میں 86.7% پازیٹیو انرجیز ہیں، اسپرچول طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، یعنی 100 میں سے 87% اللہ کی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب آپ بہتر سمجھتے ہیں، ضرور مجھ سے پوچھنا آپ. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جعفری صاحب میں بات کر لیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں 80 سال عورت پر پرچے کاٹے گئے، کسی کو تکلیف نہیں، میری بیوی کئی ماہ سے
جیل میں مجھے توڑنا چاہتے مگر میں ڈٹا ہوں، قوم کو کہتا ہوں کہ وہ جیل سے نہ ڈریں۔ کیا جیل بھرو تحریک شروع ہو چکی ہے جعفری صاحب؟ خوف کے سر بت جیلیں ٹوٹ تو ویسے ہی بھری جا چکی ہیں پہلے ہی، تحریک ہو یا نہ ہو، چکی؟ اچھا، جتنے اینے لوگ نے تو 4 اور بھی چلے جان گے، پھر کیوں ہے نہیں بات۔ چار کی بات نہیں کر رہا جعفری صاحب۔ سر بات یہ ہے کہ اس وقت اصل کہانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، حمیت جی جو ہے نا محب وطن ہونا، جی اپنی سوچنے کی بجائے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا سوچنا، یہ سنت کا طریقہ ہے، بالکل یہ اسوہ حسنہ میں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ حمیت کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے۔ حمیت جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے، جی اور حمیت یہ دیکھیں ایک چیز ہے، مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لوگوں کی تکلیف کا محسوس کرنا انسانیت ہے، ورنہ اپنی تکلیف تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتی بالکل ہے، تو لوگوں کی تکلیفوں کا احساس جب دوسرے لوگوں میں آ جائے گا تو پھر کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جعفری صاحب۔ عمران خان صاحب ایک تو عوام کو کہہ رہے ہیں کہ جیل سے نہ ڈریں، جیل بھرو تحریک کی بات کی، جس طرح گنڈا پور صاحب نے پیچھے بیان دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے، آپ شیل مارو گے تو 10 ماریں گے، ایک لاٹھی مارو گے 10 ماریں گے۔ حالات آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ عمران سر خان کی بھی ایٹ بیک دی ہے، اینڈ آف دا ڈے میں آپ کو کہا تھا کہ آس بڑھے گا، اور آپ نے کہا تھا گنڈا پور بہت بڑا کام کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی گیم تو اس طرف جا رہی ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ لیکن جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی مائیں بھی تو مائیں، ایسے ہی جتنے لوگوں کے بچے مارے گئے ان کی مائیں بھی تو مائیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی تکلیفیں، ان کی مصیبتیں کسی نے حل نہیں کرنی۔ بالکل اللہ صرف ایک طبقے کا ہے، نہیں، اللہ تو سب کا ہے نا، جی جی تو اللہ اگر سب کا ہے، رب العالمین ہے، تو جی پھر ان کا بھی تو اللہ ہے نا جو اس وقت مصیبتوں میں گرفتار ہے، بالکل کچھ ایسے نہ کچھ تو وہ کرے گا۔ اور ایک چیز میں ویسے آپ کو بتا دوں جی جی اصول کی، ایک ماں کے 4 بچے ہوں، 3 بچے بہت اچھے ہوں، چوتھا پریشان ہو، بیمار ہو، چوتھے کو مشکلات ہو، سب سے زیادہ ماں کا دھیان کس طرف ہوتا جو بیمار ہے، چوتھا تکلیف میں، ہے؟ 70 ماواں نال زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا دھیان کس کی طرف؟ جس پہ ظلم ہو، بس اتنی سی بات، بالکل ٹھیک۔ اس کا ترجمہ خود کر لیجئے گا، میں نے تھوڑا سا کر دیا ویسے۔ ٹھیک ہو جعفری صاحب، عمران خان صاحب نے عدلیہ کے حق میں تحریک احتجاج شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عدلیہ کی کوئی تحریک آپ کو نظر آ رہی ہے اور کیا رنگ لائے گی؟ سر وکیل، ڈاکٹرز، سوشل سیکٹرز جتنے بھی ہیں سب کھڑے جی ہو رہے ہیں، یہ سیاسی موومنٹ نہیں بن رہی، یہ نیشنل موومنٹ بننے جا ہاں، رہی۔ نیشنل موومنٹس میں پولیٹیکل پارٹیز، پالیٹکس پیچھے رہ جاتی، اچھا قومیں کھڑی ہو، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سانس رک رہی بالکل ہے، اس وقت ہماری فیڈریشن خطرے میں، اگر اسی طرح صوبائیت کو ہوا دیتے رہے تو سر کہیں سے بھی کوئی چنگاری اٹھ سکتی ہے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے پاکستان نہیں ٹوٹتا، اچھا پاکستان کو توڑنے والے ٹوٹ جائیں، یہ ہے۔ تو میں نے بار بار عرض کی کہ میرا تجربہ 20 سال تو مجھے یہ کام کرتے ہوئے گئے، جی اور جتنا کہ میں نے پڑھا میرا تجربہ یہ ہے، پاکستان کا ذائچہ اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہوا ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کھڑا ہوا ہے، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بالکل ایسے جب احتساب ہوتا ہے نا قدرت کا، جی پھر وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ دیں اور اس کو کر لیں، پھر ٹھیک ہے سب کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے پھر سارے، وہ ایک مصرع ہے مجھے بار بار یاد آ رہا ہے آج کل، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں واہ بالکل ہوگا سر۔ ٹھیک ہے جعفری صاحب، آپ نے کہا پاکستان توڑنے کی بڑی کوششیں ہوئی لیکن پاکستان نہیں ٹوٹے گا۔ اب نہیں ٹوٹے گا جو مرضی ہو جائے، عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے توڑنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے، وہ بھی نہیں ٹوٹے گا سر۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میں عمران خان کا، پاکستان کا اور ارشد شریف کا 3 ذائچے اکٹھے دیکھتا ہوں، اچھا میں بار بار ارشد شریف گھوم پھر کے وہاں کیوں آ جاتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے وہاں سے کیا اٹھنا ہے،
مجھے اس کے خون سے بہت بڑا کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی ماں کی جو آہیں ہیں نا اس نے عرش ہلا دیا. انصاف ملے. ملے گا 100% ملے گا, ہو ہی نہیں سکتا نہ ملے. اچھا کچھ خون ایسے ہیں, خون تو ہمیشہ خون ہی ہوتا ہے جی. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے تحریک کھڑی ہوتی ہے. یہ تحریک کھڑی ہونے والا خون, اچھا دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. جعفری صاحب میرا آخری کوشچن, عمران خان صاحب بار بار احتجاج کی کال دے رہے ہیں, جلسوں کی, احتجاج کی, دھرنوں کی. ایکسپیکٹ ان سے یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کی کال دیں گے. ایسا ہو سکتا ہے کوئی اڈیالہ جیل کی کال دے؟ اپنی آزادی کے لیے عمران خان کبھی بھی کال نہیں دے, پاکستان کی آزادی کے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ خود غرض آدمی نہیں ہے. اچھا میں نے اس کے ذائچے میں دیکھا ہے. اچھا وہ ٹھیک کہتا ہے کہ میں بھی فیکٹریاں بنا سکتا ہوں, خود جی غرض ہوتا تھا. سر وہ وہی آدمی ہے نا جس نے سعودی حکمران سے اپنی فیکٹری کی بات نہیں کی تھی. اس نے کہا تھا میرے غریب لوگ تمہاری جیلوں میں سڑ رہے ہیں, ان کے ساتھ بالکل, مہربانی کرو. اور رہا بھی ہوئے تھے وہ. ٹھیک ہے, میں کیوں کہتا ہوں, سر بڑی سیدھی سی بات ہے, میں ایک لمحے کے لیے عمران خان سے نہیں ملا ہوا. جی اور میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میرے جو بیسٹ فرینڈز ہیں وہ اینٹی عمران خان ہیں سارے. بالکل کہتے ہیں آپ ایسے ہی. میری زندگی کا بڑا لمبا عرصہ گورنمنٹ کالج میں گزرا ہے. گورنمنٹ کالج لاہور کے میرے جو دوست ہیں وہ بڑی بڑی صحیح جگہوں پہ ہیں جی اور دے آر ویری گڈ فرینڈس. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے پتا ہے جی کہ وہ میرے سے کبھی کبھی ناراض ہوتے ہیں, لیکن وہ چونکہ مجھے جانتے ہیں جی انہوں نے بھی پتا ہے انہیں بات نہیں آنا. سر میری کوئی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں, نہ میں 1 روپے کا کسی سے روادار ہوں. ٹھیک. مجھے میرے مالک نے اتنا دیا, مجھے کمی نہیں ہے. میں حق سچ کی بات کرتا ہوں, میری کتاب میں جو مجھے نظر آتا ہے میں وہ بتاتا ہوں. ہاں میرے حساب کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, ٹو ایرز ہیومن, میں اس کو بھی جسٹیفائی. جب میں کریڈٹ کیوں نہیں لیتا, میری ایک حیثیت ہی نہیں ہے کریڈٹ لینے کی. وہ مالک ہے, اس کی حیثیت, اس مالک ہے, اس کو جچتا کریڈٹ لینا. بالکل تو ٹھیک ہے, اللہ نظام بدل دے گا, میں ہی ہوں گا کہ جی یہ نہیں ہو رہے. بالکل اللہ جب تک نظام نہیں بدلتا بھائی میں کیوں بیان بدلا. بالکل ایسی. سیدھی گل. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ویلکم. جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, ان کے انالیسس سنے. جعفری صاحب بیان نہیں بدل رہے, لیکن میں اگلی ویڈیو میں ٹاپک ضرور بدلوں گا. سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.